ہے جب آپ نعت مبارک پڑھتے ہو تو وہ جتنی بھی تھتلاہٹ پن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. جب میں چھوٹا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک جب میں نعت پڑھتا ہوں تو اس وقت بالکل میری زبان نہیں تھتیاتی، مگر جب بولتا ہوں تو اس میں تھوڑی سی مجھے لکنت ہوتی ہے. سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے حاضری ہوئی تو کیفیت کیسی تھی اور وہاں پہ کون سے کلمات آپ نے ادا کیے؟ ہم نے سب کے لیے دعائیں کی، اپنے لیے کی، سب دوستوں کے لیے کی، رشتہ داروں کے لیے کی کہ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے اور بار بار یہاں پہ ان کو آنے کی توفیق دے. السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد. ناظرین اس وقت موجود ہوں غوری ٹاؤن اسلام آباد میں. جس گھر میں ہم موجود ہیں حاجی ساجد دانیال صاحب کا گھر ہے، ان کی رہائش گاہ پر آج ہم موجود ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ان کا انٹرویو آج کیوں کر رہے ہیں. ان کا انٹرویو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس گھر سے واپس آ رہے ہیں جہاں پہ بہت کم لوگوں پر کرم ہوتا ہے، اور جب سرکار کی نظر ہوتی ہے تو وہ اپنے اس امتی کو، اپنے اس جو بھی ان کو پسند ہوتا ہے تو ان کو بلاوا آتا ہے، وہ ان کو اپنے در پر بلا لیتے ہیں. اسی طرح آج ساجد صاحب جو کہ اور ان کے صاحبزادے عمرے کی سعادت حاصل کر کے پاکستان واپس پہنچے ہیں اپنے گھر. تو ہم جانتے ہیں ان کا عمرہ کیسا رہا، پاک ہستیوں کے انہوں نے زیارتوں کی زیارت کی ہے، تو ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا ساجد بھائی، آپ نے ایک تو آپ کوٹلی ستیاں پریس کلب کے نائب صدر بھی ہیں، تو صحافی ہونے کے ناطے سے ساتھ ساتھ آپ نے سعادت پائی ہے عمرے کی. کیسا رہا سفر عمرے کا؟ جی الحمدللہ بہت ہی اچھا سفر تھا، کیونکہ جس سفر پہ ہم نکلے تھے یہ سفر نصیبوں والوں کو ملتا ہے. ہمارا بلاوا، میں الحمدللہ چوتھی دفعہ اس سفر پہ گیا ہوں. تو میں آپ کو کیا بیان کروں، بیان کرنے کا مطلب کہ وہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر کے جب بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ سب کرم ہی کرم ہوتا ہے. تو بہت ہی اچھا سفر رہا ہے الحمدللہ. کن کن مقامات کی آپ نے زیارت کی ہے؟ ہم نے مکہ میں بھی ساری زیارات کی ہے، مدینہ میں بھی ساری زیارات کی ہے، غار ہرا، غار ثور، جبل رحمت، مطلب کہ مدینہ میں بھی جتنے بھی زیارات ہیں ان سب پہ ہم نے الحمدللہ کوشش کیا کہ سب پہ حاضری دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جب آپ کی حاضری ہوئی تو کیسے اسلام پیش کیا؟ بس وہاں پہ اسلام پیش کرنے کا ایک انداز کیا میں آپ کو بتاؤں. وہاں پہ تو انسان کے آنسو ہی نہیں رکتے، کیونکہ وہاں پہ جا کے انسان کا تصور، کچھ انسان کا جو حالات ہوتے ہیں وہ کچھ بدل جاتے ہیں. تو میں آپ کو کچھ بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ ہمارے کیا تھے، کیونکہ مجھ پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ یہ قائر الحسن یہ بچپن سے ہی زبان کا توتلا تھا. تو جب کرم ہوا تو بس میرے حالات دن بدلتے گئے. پہلے دن سے پہلی دفعہ میں جو 2014 میں عمرے پہ گیا تو وہاں پہ کچھ اللہ کے گھر میں نے اپنے ساتھ وعدے کیے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم کیا. پھر میں گیا، پھر میں حج پہ گیا، میں عمرے پہ گیا. قائر الحسن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہاں پہ جا کے اللہ کے گھر، اللہ کے رسول کے مزار پہ جا کے، وہاں پہ اس در پہ جا کے اس نے نعت خوانی کی. تو اس کا ایک اپنا نام ہے. تو اسی وجہ سے بس کرم ہی کرم ہے. ہمارے گھر میں تو یہی درود و سلام کی ہر وقت صدائیں آتی رہتی ہیں. ساجد بھائی، جب وہاں سے آپ واپس پلٹے اپنے پاکستان میں تو کیا فیلنگس تھی، کیفیت تھی، یا کیا دل کیا چاہ رہا تھا؟ بس وہاں سے میں کیا آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے کیا فیلنگ تھی یا کیا. اس در سے واپس آنے کا کس کو جی کرتا ہے، لیکن یہ نظام زندگی ہے. نظام دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ محدود دن کے لیے وہاں پہ کرم ہوتا ہے. تو بس وہاں سے جب ہم نکلے تو ہمارے آنسو ہی جاری تھے، اور یہی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے دوست احباب جتنے بھی جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے سب کے لیے دعائیں کی، اپنے لیے کی، سب دوستوں کے لیے کی، رشتہ داروں کے لیے کی کہ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے اور بار بار یہاں پہ ان کو آنے کی توفیق دے. اچھا، ان کے صاحبزادے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ زبان کے توتلے ہیں، لیکن جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی زبان نہیں رکتی، وہ جو تتلاہٹ پن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جانتے ہیں قائر الحسن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ جی شکر اللہ پاک کا، کرم اللہ پاک کا. اچھا قائر الحسن، جیسے آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان تتلاتی ہے، جب آپ نعت مبارک پڑھتے ہو تو وہ جتنی بھی تتلاہٹ پن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. جب میں چھوٹا تھا اس وقت
سے لے کر ابھی تک جب میں نعت پڑھتا ہوں تو اس وقت بالکل میری زبان نہیں تھتیاتی، مگر جب بولتا ہوں تو اس میں تھوڑی سی مجھے لکنت ہوتی ہے۔ کیا کوئی ہماری ناظرین کو بھی نعت سنا دو گے؟ سب سے پہلے نعت سنانے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، جب حضور وسلم کے دربار پر حاضری ہوئی تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ ایک تو نعت خوان ہو، ایک جذبہ بھی ہوتا ہے آپ کے اندر۔ میں تو سچی بات بتاؤں تو میں الحمدللہ دوسری دفعہ گیا ہوں، اور میں سرٹیفکیٹ لینے کی وجہ سے جاتا ہوں، کہ ایک سرٹیفکیٹ لینے کی وجہ سے یہ مراد کہ ہم ادھر سے ٹھپا لگوا کے آتے ہیں کہ واقعی الحمدللہ ہم حضور کے درد کے نوکر ہیں۔ نوکر کیا، ہم تو ادھر کے بس ادھر جا کے کیفیات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ بس کون سی نعت وہاں پہ پڑھی آپ نے؟ وہاں پہ ہر موقع کی مناسبت سے میں نے نعت پڑھی ہے، ہر موقع کی مناسبت پہ جا کر اس کے حوالے سے میں نے نعت پڑھی ہے، حضور کے در کی نعت، حضور کے، پھر ہم غار سور گئے، غار ہرا گئے، ہر موقع پہ جبل رحمت، ہر جگہ پہ اس کے موقع کی مناسبت سے نعت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے حاضری ہوئی تو کیفیت کیسی تھی، اور وہاں پہ کون سے کلمات آپ نے ادا کیے؟ وہاں پہ ہم جو ہی انٹر ہوئے تو وہاں پر رحمت وہاں پہ حضور کے شہر میں ہو رہی تھی، تو میں نے وہاں پہ ایک دو شعر کیے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ یہ میں نے نیٹ پہ بھی وہ کیا، بہت وائرل گئی ہے نعت۔ تو اس پڑھ کے سنا دے ہمارے ناظرین کو، ایسے سنا دوں گا۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اچھا قاہر الحسن، جب آپ پہنچے وہاں پہ تو اس کا اگلا جملہ بھی تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، کیا یہ بھی آپ نے پڑھا؟ اس وقت جو ذہن میں آیا بس یہ آیا جو میں نے آپ کو میں نے سنایا، کیونکہ اس وقت رحمت برس رہی تھی، میرے زبان پہ یہی جاری تھے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اچھا جب یہاں سے ہم ٹریول کرتے ہیں، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، کہیں بھی کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، تو جب ایک جہاز اس ایریے کے اندر داخل حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو ایک دور سے مکہ مکرمہ نظر آ جاتا ہے، مدینہ منورہ نظر آ جاتا ہے، جب وہاں پہ نظر جہاز کی تو آٹومیٹکلی جو ونڈو ہوتی ہے وہاں سے نظر آ جاتا ہے، جب نظر آیا تو کیا کیفیت تھی آپ کی اس وقت؟ اس وقت بھی میں نے ایک شعر اپنی زبان پہ وہ کیا جاری کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے۔ غار سور پر جب حاضری ہوئی آپ کی تب کون سے کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوئے؟ غار سور پر میں نے ایک وہ کیا کہ آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں
جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. صدیق اکبر پڑھی تھی اس کے دو الفاظ. ہاں غار ثور تو وہاں پہ تو آلموسٹ جو بھی جاتا ہے اس کو اپنے صدیق اکبر کی تو لازمی یاد آتی ہے. تو وہاں پہ بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی. تو کیا آپ کو صدیق اکبر تو مائنڈ میں آئے ہوں گے, تو ان کو مائنڈ میں رکھ کے کیا کلمات آپ نے ادا کیے؟ سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے ادے پیار دیاں کیا باتاں نے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے تصدیق دی اولا ہستی چڑی عشق نبی دی مستی ڈنگ مار کے سپ پیا خود آکھے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے. بہت شکریہ قاہر الحسن آپ کا. ان کے والد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ یہ عمرے کی ادائیگی پہ گئے تھے. اچھا ساجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب پہلی بار عمرہ کیا تھا اور اس بار میں کتنا فرق آیا, آپ کے کتنے ایکسپینس ہوا؟ کیونکہ ہر عوام ہماری چاہتی ہے کہ یہ پاک جگہ ہیں, یہ زیارت ہے ہماری, خانہ کعبہ ہمارا, وہاں پہ ہر ایک اس کا دیدار کرے, حضور اسلام کے روزے کا ہر ایک بندہ دیدار کرے. تو پہلے کا لیول کیا تھا اور آج جب اس بار آپ گئے تب کیا سچویشن تھی؟ اصل میں پہلے جب یہاں سے انسان وہاں کے لیے عبادات کرتا ہے یا انسان کا ایک مسلمان ہے ہمارا تو جب قبلہ رخ منہ کر کے یہاں سے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا انسان کو وہ چیز نہیں ہوتی. لیکن جب وہاں پہ جا کے حاضری دے کے جب بندہ کچھ بھی چیز جب حاضر کعبہ کو رکھ کے روزہ رسول پہ جب حاضری دے کے جو چیز ہوتی ہے اس کے بعد کی جو چیز دیکھ کے ہوتی ہے, اس کے بعد نظروں کے ہر چیز سامنے ہوتی ہے, اس عبادت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تو میری تو یہی دعا ہوتی ہے ہر ٹائم کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہونے کی توفیق دے, تاکہ ان کی عبادت کی کیفیت, عبادت کرنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر کیا حکومت کی جانب سے جو پہلے اخراجات تھے وہ ان سے زیادہ ہو گئے ہیں پہلے سے؟ سر ابھی تو بہت زیادہ ڈبل ہو گیا ہے. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس کرم ہی کرم کرے, کیونکہ حالات جو موجودہ جا رہے ہیں اس میں تو واحد ایک پاکستان ملک تھا جس میں سب سے زیادہ مطلب کہ لوگ پریشان کن تھے اور سارا کچھ, کیونکہ کچھ لوگوں کی خواہشات جذبات سب, ہر بندہ کون کہتا ہے, کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ میں وہاں پہ نہ جاؤں, لیکن کچھ حالات کی وجہ سے لوگ بڑے مطلب کہ پریشان ہیں. ہمارے جو ہم جو اپنا قافلہ لے کے گئے تھے ہمارے ساتھ 4 لوگ ایسے تھے جو ٹکٹ ہولڈر تھے. ہم سالانہ محفل میلاد میں اپنے گاؤں میں جو پروگرام کرتے ہیں اس میں قرآن اندازی میں ان لوگوں کے نام نکلے تھے 4 لوگوں کے. تو یہ ہمارے بھائی ہیں, وہ 2 ہیں, ان کی طرف سے یہ پیکج ہوتا ہے. راجہ عصمت محمود اور کاشف غفار صاحب, یہ 2 لوگ ہر سال 2 بندوں کو یہ عمرہ کی سعادت کے لیے مطلب کہ یہ ٹکٹ دیتے ہیں. تو اس دفعہ ہمارے ساتھ 4, ان میں سے ہمارے ساتھ ایک 73 سالہ بزرگ تھے. تو غار ثور کا سفر پہ ہم جب نکلے زیارات کے لیے تو انہوں نے رستے میں ہمارے ساتھ قاری نزاکت تبسم ضیائی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ قاری صاحب اس غار ثور کے حوالہ سے ہمیں کچھ تھوڑا سا بتا دیں معلومات کے لیے. تو جب انہوں نے صحابہ کرام کی خاص کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ان پہاڑوں پہ جب پہنچے غار ثور میں اتنے دن ٹھہرے, مطلب کہ جو کچھ بھی وہ کا, تو ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ بس وہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے پہنچے ہم.
تو ہماری تو کیفیت قافلے کی تھی، ہم تو مطلب کہ عام روٹین کی طرح نہیں جاتے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں اس موقع کے حساب سے دعائیں کرتے جاتے ہیں، ذکر کے ساتھ جاتے ہیں، نعت شریف کا ذکر ہوتا ہے مطلب کہ. تو بابا جی کے اندر ایسا جذبہ ہوا، الطاف حسین ستی ان کا نام ہے، 73 سال ان کی عمر ہے. تو ہماری آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے وہ انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. تو 18 منٹ میں وہ سفر غار ثور کا انہوں نے طے کیا. مشکل ترین سفر ہے. تو میں نے ہلکا سا اس کو اپنے فیس بک پہ بھی ٹچ دیا، تو وہ اتنا دور گیا. اس میں کمنٹس آئے کہ 23 منٹ کا تو ریکارڈ تھا، لیکن یہ 18 منٹ کا انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے. یہ مطلب کہ ان پہ خصوصی کرم تھا اور ان کے اندر یہ ایسا جذبہ تھا. تو ایک بزرگ کے اندر اگر ایسا جذبہ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہماری کیفیت کیا تھی. بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کے ٹائم کا. ناظرین، وہ ایسا در ہے جس کی ہر ایک مسلمان کو خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی وہاں پہ پہنچ جاؤں اور میری بھی وہاں پہ حاضری ہو جائے اور میں بھی ایک بار اپنی آنکھوں سے دیدار کر لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہم سب مسلمان ہیں تو ہم سب کو بھی وہاں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور دیدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. پھر سے ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.